بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور پابندی سے کیجیے، ناغہ کر کے نہیں، پابندی سے کیجیے۔ کچھ نہیں تو 10 آیتیں روز پڑھ کے سویا کیجیے۔ اب تو وہ فیملی ویلیوز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ ادب، وہ تہذیب، وہ حفظ مراتب۔ ورنہ ایک ہی گھر میں رہنے والے بھی جب بچے رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتے تھے تو ماں باپ کے پاس آ کے ضرور کہتے تھے بابا خدا حافظ، ہاتھ چومتے تھے، شب بخیر، باپ دعائیں دیتا تھا اور پھر اپنے کمرے میں جاتے تھے۔ صبح ہوئی، اٹھے بچے، بابا سلام علیکم، امی سلام علیکم، صبح بخیر، وہ دعائیں دیتے تھے۔ تو جس سے رشتہ ہوتا ہے اور قربت ہوتی ہے اور جس کی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے، اس سے ہم کلام ہو کے اس کی بارگاہ میں عرض ادب کر کے سونا چاہیے، اور جاگتے ہی پھر اس کی خدمت میں عرض ادب کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب سوئیں تو سونے سے پہلے کلام خدا کی تلاوت کریں، اور جب بیدار ہوں فوراً خدا کو یاد کریں۔ کوئی نہ کوئی آیت زبان پر آپ کے ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر زندگی نورانی بنانی ہے تو اچھا، اس کے یہ سب معنی نہیں ہے کہ مولانا نے ممبر سے کہا تھا ہم صبح شام روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں پابندی سے، تو اب جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کتاب پڑھ کے امتحان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کھیلتے رہیں گے، کودتے رہیں گے، وقت ضائع کریں گے، اور امتحان کے وقت مولانا سے کہیں گے کہ مولانا دعا کر دیجیے گا امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم صبح شام تو تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ نہیں، تلاوت پابندی سے کریں اور زندگی کے جو وظائف ہیں اسے ادا کریں، علم حاصل کریں، اور مقام کسب میں مقاصد محللہ، حلال روزی رزق کمانے کی بھی مکمل جد و جہد کریں، محنت کریں، دنیا کو تسخیر کرنے کی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور پھر دست دعا بلند کریں۔ دیکھیے کہ زندگی میں کیسا انقلاب آ جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے قلب میں جو قلب قرآن ہے، اس آیت کی نورانیت کی کیا کیفیت ہوگی؟ آ جاتے ہیں اس نقطے کی طرف۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ موضوع ایسا اہم ہے کہ اولاً تو قرآن مجید میں جہاں اہم ترین مقامات ہیں، جیسے زندگی اور موت، بہت مشکل مسئلہ۔ آپ واقعاً نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں اور نہ موت۔ آپ سارے اسباب زندگی فراہم کر دیں مگر زندگی ایجاد نہیں کر سکتے۔ اور یہی جملہ کہوں گا کہ آپ سارے اسباب موت فراہم کر دیں مگر آپ موت کو ایجاد نہیں کر سکتے۔ موت کے لیے ایجاد کا کلمہ استعمال کیا ہے میں نے، اس لیے کہ موت ایک وجودی حقیقت ہے۔ آپ نہ زندگی ایجاد کر سکتے ہیں نہ موت ایجاد کر سکتے ہیں۔ اسباب زندگی فراہم کر سکتے ہیں، اسباب موت فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بار بار صحیفے نازل کیے اور کتابیں اتاری، اور سرکش بندوں نے ہر کتاب میں تحریف کر دی۔ اب اس کے بعد مرحلہ بہت مشکل تھا، ایک ایسی کتاب نازل کرنی تھی جو آخری کتاب تھی مقام ختم نبوت پر۔ قرآن جب نازل فرما رہا تھا پروردگار، تو یہ اہتمام بھی کرنا تھا کہ یہ کتاب جو آخری ہے
اور گزشتہ تمام کتابوں کی مصدق ہے، اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے یہی معیار ہدایت ہے۔ یہ کتاب تحریف سے محفوظ رہے تو وہاں بھی وہی لہجہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں ہم جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وہی آہنگ ہے جو زندگی کے لیے ہے، وہی آہنگ قرآن مجید کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اب خبردار کوئی صاحب، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی وہ بندہ خدا جس نے دست مصطفیٰ یا دست مرتضیٰ پہ بیعت کی ہو، وہ تحریف کے تصور کو دل میں جگہ نہ دے۔ تحریف قرآن کا عقیدہ باطل ہے، تحریف قرآن کا شبہ باطل ہے، کوئی تحریف قرآن مجید میں نہیں ہوئی۔ اور اس کے تعلق سے ایک جملہ بس عرض کر دوں، تحریف قرآن مجید میں ہو کیسے سکتی تھی؟ جس نے اعلان کیا تھا ہم ہیں ہم جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کہنے والے کا وہ نمائندہ یہاں موجود تھا جس کا لقب ہی دست خدا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے قرآن میں تحریف کرنے کی مجال کس میں تھی؟ کون کر سکتا تھا؟ بار بار یہ شبہ سر اٹھاتا ہے قرآن مجید میں تحریف ہو گئی۔ کبھی کوئی مومن سادہ لوحی سے کہتا ہے، کبھی کوئی گمراہ اپنی شقاوت سے کہتا ہے قرآن مجید میں تحریف ہو گئی۔ ممکن کیسی تھی یہ تحریف؟ اب بہت سادہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات بطور خاص اثنا عشری شیعہ یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ مولا علی امام تھے، معصوم تھے، حجت خدا تھے، ولی خدا تھے، تو امام کے کیا معنی ہے؟ کس لیے امام تھے؟ دین کی حفاظت کے لیے نا۔ انہوں نے اپنا تخت، اپنا تاج، اپنی دنیاوی حکومت اور اپنا سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ دین کی اساس کیا ہے؟ قرآن۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ظاہری حکومت نہیں بچائی، تخت نہیں بچایا، تاج نہیں بچایا، خزانے کے لیے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جو ظاہری باغ تھا آپ کا، باغ کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ اور ہمارے آپ کچھ نہیں بچایا، پھر بھی امام ہے نا، کیا بچا کر امام ہوئے؟ دین بچا کر، قرآن بچا کر۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت امیر المومن دست خدا، یہ قرآن ہے جس کی حفاظت ید اللہ دست خدا، عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت نفس رسول، زوج بطول، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ قرآن وعدہ خدا کا تھا کہ قرآن محفوظ رہے گا، محفوظ رکھا دست علی کے وسیلے سے۔